السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں دوسرے پارے کی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو اس جگہ پر نازل ہوئی تھیں جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ میں اس وقت بیٹھا ہوں مسجد قبلتین میں، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کیوں کہا جاتا ہے؟ قبلتین کا مطلب ہوا دو قبلے والی مسجد۔ اس مسجد کو یہ دیکھیں، آپ کتنی امیجن کر کے دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر یہاں آئے اور اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو ایک ایمان والے کو کتنا خوش ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر وہ بیٹھا ہوتا ہے جو عمرہ کرنے آتا ہے، مسجد قبلتین کی زیارت کرنے آتا ہے وہ۔ تو یہ میرے جیسے گنہگار کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے اس جگہ پر ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا۔ دو قبلے والی مسجد اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنا قبلہ بدل لو، یعنی ہمارے دو قبلے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو مسجد اقصی ہمارا قبلہ ہے، دوسرا خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ لیکن جب مسجد اقصی کو قبلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو، یعنی حضور کو جو پسند تھا وہ خانہ کعبہ ہی پسند تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خانہ کعبہ پرانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ سے پیغمبروں کی یادیں جڑی ہیں، تو اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو جائے۔ اسی لیے حضور بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ کیوں دیکھا کرتے تھے؟ کہ حضور کی جو خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو حضور اس خواہش میں آسمان کی طرف جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اپنی طرف، اب نماز پڑھتے ہوئے ایسے دیکھا کرتے تھے کہ کب حضرت جبرائیل آ جائیں حکم لے کر کہ قبلہ تمہارا چینج ہو گیا۔ تو حضور کی یہ دلی خواہش تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور اسی مسجد میں، مسجد قبلتین میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو پیاری اور خوبصورت مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبلتین ہے۔ تو حضور یہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے، ادھر رخ کر کے، ادھر کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور یہ آیتیں نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم دیکھتے ہیں کہ تم شوق میں، خواہش میں، تمہاری خواہش ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، تو آج سے ہم جو ہے نا اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کر دیتے ہیں۔ اب تم اپنا رخ مسجد اقصی کی طرف سے پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ تو حضور نے یہیں سے، ایسے حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی پوری نماز نہیں ہوئی تھی، آدھی نماز ہوئی تھی، تو حضور نے جیسے ہی آیتیں نازل ہوئیں تو حضور نے یہاں سے اپنا رخ پھیرا، یوں کر کے پھر گئے حضور خانہ کعبہ کی طرف، اور صحابہ جو تھے وہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ حضور نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ جو رخ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد اقصی کی طرف رخ ہے اور یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہے۔ جیسے مثال کے طور سے نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھتے پڑھتے حکم آیا تو میں ایسے گھوم گیا یوں اس طرح سے، ہے نا، اور امام صاحب آگے ہو گئے، باقی مقتدی پیچھے ہو گئے۔ تو یہ مسجد قبلتین کی تاریخ ہے۔ اچھا، یہاں حضور کیوں آئے تھے؟ یہاں حضور نے نماز کیوں پڑھی؟ تو حضور تو مسجد نبوی میں امامت فرمایا کرتے تھے، یہاں اس علاقے میں حضور ایک صحابہ کی والدہ کو دیکھنے غالباً آئے تھے، ایک صحابیہ کے گھر میں تشریف لے گئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو حضور یہاں آ گئے۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے یہ ظہر کی نماز میں پیش آیا، یعنی حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ دیکھیں اب میں آپ کو وہ جگہ بھی قریب سے دکھاتا ہوں، دیکھیے، یہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد قبلتین کی تھوڑی سی ہسٹری۔ بعد میں پھر جو خلیفہ گزرے، بادشاہ گزرے، انہوں نے اس مسجد کو اتنا خوبصورت بنا دیا، اس کا قالین ہے اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، دیکھیے آپ ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا قالین ہے، اور یہ مسجد کی خوبصورتی ہے۔ اور یہ ہمارے حاجی جی المدینہ ٹور اینڈ ٹریول کی جانب سے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، ایک بار حاجی صاحب کو خدمت کا موقع دیجیے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہونے والی ہے۔ تو یہ پورا ویو مسجد قبلتین کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مسجد قبلتین کے متعلق۔
اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔